إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الأولى. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق، عورتوں کو جو عظمت، عورتوں کا جو مقام اور جو مرتبہ دیا ہے، دنیا کے سارے مذاہب مل کر کے، سارے ادیان مل کر کے، دنیا کی تمام سوسائٹیاں اور تمام معاشرے مل کر کے وہ حق نہیں دے سکتے جو اسلام نے عورتوں کو ان کا حق دیا ہے. مہاتما بدھ کا کہنا ہے کہ ایک پرفیکٹ مین بننے کے لیے عورتوں سے کنارہ کش ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب نروان کا راستہ اختیار کیا تو اپنی بہت ساری بیویوں کو چھوڑ دیا. اب بتائیے کہ بدھ مت ایک مذہب ہے، اور اس مذہب میں عورتوں کے تعلق سے ایسا تصور پایا جاتا ہے کہ ایک پرفیکٹ مین بننے کے لیے عورتوں سے کنارہ کش ہونا ضروری ہے. ایسا مذہب عورت کو کیا حق دے سکتا ہے؟ ہمارے ہندو بھائی، ان کی مذہبی کتاب رامائن سندر کانڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈھول گوار شودر پشو ناری سکل تاڑنا کے ادھیکاری، کہ ایک تو ڈھول، دوسرے جاہل اور گنوار، تیسرے وہ نیچ ذات کا شودر، اور چوتھے پشو جانور، اور آگے ناری یعنی عورت. یہ سب کے سب ڈنڈے کے آدمی ہیں، ان کو ڈنڈے سے مار مار کر کے ان کو صحیح کرنا چاہیے. اب بتائیے کسی دھرم کے مذہبی کتاب کے اندر عورتوں کے تعلق سے ایسا تصور اور ایسا مزاج پایا جاتا ہو تو وہ مذہب عورتوں کو کیا حق دے سکتا ہے؟ آئیے دیکھیں اسلام کیا بولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے. پوری دنیا یہ سامان ہے, اور اس پوری دنیا کے تمام سامانوں میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو المرأة الصالحہ, نیک عورت ہے. دیکھ رہے ہیں حدیث رسول, دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو نیک عورت ہے. یہ مقام دیا ہے شریعت نے عورت کو. اور ایک عظمت اور دیکھ لیجئے, صحیح بخاری کی روایت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه اضام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر لے کر کے آئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تشریف لا رہے ہیں. تشریف لاتے ہوئے آتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ہذہ خدیجہ قد اتت, کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی آ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نوری مخلوق ہے, پلک جھپکتے ہی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے جبریل فرشتے پہنچ گئے. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ آ رہی ہے, معہا اناء, ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے, فیہ اضام او طعام او شراب, اس برتن میں یا تو کھانا ہے یا تو پانی ہے یا تو سالن ہے یا تو سرکہ ہے. فرشتے جبریل ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں برتن ہے, دیکھ رہے ہیں, مگر اس برتن کے اندر کیا ہے پتہ نہیں ہے. دیکھ رہے کیا ہے غیب کا علم. بہت سارے بابا مل کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو غیب کا علم معلوم ہے, ہمارے پاس ایسا سا موکل ہے کہ پل پل کی خبر ہم کو دیتا رہتا ہے. ارے فرشتے نوری مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہے, تیرے موکل کو کیسے غیب کا علم ہو سکتا ہے؟ فرشتے بیان کر رہے ہیں او ادام او طعام, یا تو یہ ہے یا تو یہ ہے یا تو یہ ہے. شک, او یہ شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ, یہ آپ کی بیوی جب آپ کے پاس آ جائے, فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا, تو اللہ کے رسول ان سے آپ کہیے, ان سے آپ بولیے کہ عرش اعظم سے ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے. یہ مقام ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. عرش اعظم سے, ملأ اعلیٰ سے فرشتہ بھیج کر کے اللہ نے سلام پہنچایا ہے اپنا. ایک عورت کو یہ مقام دیا ہے اسلام نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ رب العالمین کا سلام پہنچا دیں تو منی, میں جبریل فرشتہ میری طرف سے میرا بھی سلام پہنچا دیجیے. وہ عورت جس کو اللہ سلام کرے, جس کو فرشتہ اپنا سلام بھیجے, اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا کہنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں, وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ, آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کر رکھا ہے, نہ اس محل میں یاقوت کا, لولو اور مرجان کا, روبی کا ایک ایسا محل تیار کر رکھا ہے جس میں نہ شور ہے, نہ شرابہ ہے, نہ ہنگامہ ہے, نہ ٹینشن ہے, کوئی چیز نہیں ہے. یہاں آدمی دنیا میں مال نہ ہو تب بھی ٹینشن میں رہتا ہے, مال آ جائے تب بھی ٹینشن میں, مال نہیں رہتا ہے تب بھی نیند نہیں آتی ہے, مال آ جائے تب بھی نیند نہیں آتی ہے. یہ پوری کی پوری دنیا ٹینشن کی جگہ ہے. ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے, کبھی آرام و سکون نہیں مل سکتا. اللہ فرماتا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ. مقام تسکین تمنا, مقام تسکین آرزو. دنیا میں آدمی کی ایک آرزو پوری نہیں ہوتی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی, اور بقول غالب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں, مگر پھر بھی کم نکلے. اللہ فرماتا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ, تمہاری تمام آرزوؤں کی, تمہاری تمام تمناؤں کی تکمیل کے لیے ہم تیار ہیں.
یہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ شور ہوگا، نہ شرابہ ہوگا، نہ ہنگامہ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ خوف ہوگا، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت ہوگا۔ یہاں دنیا میں طرح طرح کے خوف آدمی کو قدم قدم پر ستائے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ قدم قدم پر خوف و ہراس کی زندگی آدمی جی رہا ہے۔ مقام تسکین تمنا اور تمام آرزوؤں کی تکمیل کا نام صرف جنت ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ کو سنا دیں، بشارت دے دیں کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایسا محل تعمیر کر رکھا ہے، لولو اور مرجان کا، کھوکھلے موتیوں کا، روبی کا۔ دنیا میں آدمی 10x10 کے مکان کے لیے ترستا ہے، ایک مکان نہیں بنا پاتا۔ سونے اور چاندی کا مکان بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ فرمانا کھوکھلے موتیوں کا، لولو اور مرجان، روبی، یہ بڑے قیمتی گوہر ہیں، آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت اسلام کے اندر ہے کہ اللہ ملائے اعلیٰ سے 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے اپنا سلام بھیج رہا ہے۔ فرشتے جبریل، کسی مرد کو آج تک اللہ نے سلام نہیں بھیجا ہے۔ یہ عورت کا مقام، اس کی عظمت ہے کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے اپنا سلام بھیجا ہے۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے، اس سے پہلے بتایا گیا کہ اگر وہ ماں کی شکل میں ہے، ماں کی روپ میں ہے، تو باپ سے 3 گنا اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے ماں کا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت کو اسی جنت جس کے حصول کے لیے، جس میں جانے کے لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ اردت ان اغزو، میں جنگ میں جانا چاہ رہا ہوں، لڑائی کرنے کا ارادہ ہے، مر جاؤں گا تو شہید، اور اگر جنگ جیت کر کے آئیں گے تو غازی کہلائیں گے، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہل لک من ام، اماں ہے گھر میں تمہارے؟ کہا اللہ کے رسول اماں تو ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ کہا فلزمھا، جا کر کے اپنے اس ماں کی خدمت کرو، اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، فإن الجنت تحت رجلیھا، کیونکہ تمہیں جنت چاہیے۔ جنگ میں تمہارا شامل ہونے کا جو مقصد ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے، جا کر کے اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ احسان کرو۔ تو ماں یہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ مقام اسلام نے دیا ہے۔ خالہ ہے اگر تو، ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، فعلمنی توبہ، آپ مجھے اس بڑے گناہ سے توبہ سکھلا دیں۔ آپ نے فرمایا ہل لک من ام، تمہاری ماں ہے؟ کہا نہیں۔ اے اللہ کے رسول ماں تو نہیں ہے، گزر چکی ہے وہ۔ کہا ہل لک من خالہ، ماں کی بہن خالہ ہے؟ اے اللہ کے رسول خالہ تو ہے، خالہ موجود ہے، ابھی باحیات ہے۔ کہا فبرھا، جا اسی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کے ساتھ بر کر، نیکی کر، اس کی ریکھ دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے وہ بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، اس کی خدمت کرنے سے، اس کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑے بڑے گناہ یہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو دیا ہے۔ اور اگر بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اس پر بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ صرف ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، رواہ مسلم فی کتاب البر وصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب البر کے اندر لے کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، من عال جاریتین، جاریتین کے اندر بیٹی بھی آ سکتی ہے، بہن بھی آ سکتی ہے۔ جس شخص کے پاس 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ شخص اپنی ان 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش و پرداخت کرے، اپنی ان 2 بہنوں کی اچھی تعلیم و تربیت دے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے حقوق اور اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، جاء یوم القیامہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن وہ شخص آئے گا اس حال میں کہ میں آنا وہ ہوا
رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور وہ شخص بالکل اس طرح ہوں گے. اور آپ نے وضم اصابعہ، آپ نے ان 2 انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی مسافت اور کوئی دوری نہیں ہے، ایسے ہی وہ شخص اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی. اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کی قربت نصیب ہو جائے. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی اور ایک بہن کو دیا ہے کہ اگر وہ بہن کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، تو باعث دخول جنت ہے اور قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہے. اور اگر بیوی ہے تو بیوی ہے، بیوی کے روپ میں ہے، تو باعث سکون قلب و راحت ہے. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادیوں کو یعنی عورتوں کو مت مارو، ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ. کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتوں کو مت مارو، تب سے عورتیں شیر بن گئی ہیں، بہت مغرور ہو گئی ہیں، ہماری نافرمانیاں کر رہی ہیں. کہا اچھا شیر بن گئی ہیں؟ کہا جا کے مارو. اب جب صحابہ کرام نے مارنے کے اندر رخصت دیکھی، اجازت دیکھی، خوب دھلائی شروع کر پیٹنے لگے. دوسرے دن تیسرے دن بہت ساری عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آئیں اور شکایت کرنے لگے اپنے شوہروں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت سنو، محمد کی آل کے پاس بہت ساری عورتیں آئی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں. وہ لوگ یہ جان لیں، وہ لوگ یہ سن لیں کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے، عورتوں کو مارے، عورتوں کو زد و کوب کرے، عورتوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کرے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت آپ ملا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم. ارے اس دنیا کے اندر کون نہیں چاہتا کہ میں سماج کے اندر اچھا انسان بن جاؤں، میں اللہ کی نظر میں اچھا انسان بن جاؤں، میں رسول اللہ کی نظر میں اچھا انسان بن جاؤں. کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤں، محمد الرسول اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤں، سماج اور سوسائٹی کی نظر میں اچھا بن جاؤں. رسول اللہ نے ایک نسخہ دیا ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم. تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے، سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو. لہذا سماج میں اچھا بننے چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہو، رسول کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہو، تو بیویوں کے لیے اچھے بن کر کے دکھاؤ، اچھے بن جاؤ اپنی بیویوں کے لیے. یہ عورت کی عظمت ہے کہ اگر اچھا بننا ہے دنیا میں، آخرت میں، اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک، تو بیویوں کے لیے اچھے بن جاؤ. یہ اسلام نے عورت کو اتنی عظمت، اتنا مقام، اتنا شرف دیا ہے. ایک بات اٹھائی جاتی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طریقے کا کپڑا، اس طریقے کا کپڑا نہ پہنیں، ڈھنگ کا، ذرا قاعدے کا، ستر پوشی والا کپڑا پہنیں. اور اس مسئلے میں مسلم علماء نے بھی اور سادھو سنتوں نے بھی آواز اٹھائی ہے. اب عورتیں بگڑ گئی، ارے یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم اس طریقے کا کپڑا پہنے، ہم اس طریقے کا کپڑا نہ پہنے. یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنے دل اور دماغ کو پاک و صاف رکھیں. بگڑ گئی عورتیں. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن سے کہہ دیجئے، مومنوں سے آپ فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. دیکھ رہے ہیں، غلط نگاہ ڈالنے سے عورت میلی ہو جاتی ہے. یہ تقدس اسلام نے ایک عورت کو عطا کیا ہے. غلط نگاہ ڈالنے سے میلی ہو جاتی ہے عورت.
لیکن دیکھو مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، شاپنگ میں کر رہی ہیں، مالوں میں جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں جا رہی ہیں، دکانوں میں جا رہی ہیں، اور ایسے ایسے لباس، ایسے ایسے برقعے کہ میں کہتا ہوں کہ اس برقعے کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے، اس نقاب کو بھی ایک دوسرے نقاب کی ضرورت ہے، ایسے ایسے بیل بوٹے، ایسے ایسے ڈیزائن اور ایسے تنگ کہ پورے جسم کی بناوٹ، پورے جسم کا اسٹرکچر نظر آتا ہے باہر سے، اس برقعے کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم سے کہا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح۔ فرمایا کہ داماد محترم، تم کسی پرائی عورت پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالنا۔ دیکھو نبی اپنے داماد سے کہہ رہے ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالنا، فإن لك الأولى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ، کیونکہ پہلی نگاہ یہ تمہاری ہے، پہلی نظر معاف ہے، اچانک پڑ جانے والی نظر یہ معاف ہے، لیکن دوسری معاف نہیں ہے، دوسری پر گرفت ہے، اللہ اس کی سزا دے گا تمہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ آج دیکھو مسلم نوجوانوں کو خاص طور سے انہی آنکھوں کی لذت کے لیے ایم جی روڈ پہ جاتے ہیں، مال میں، شاپنگ میں کرنے، دکانوں میں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، انہی آنکھوں کو لذت دے پہنچانے کے لیے۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور ان کا زنا آنکھوں کا دیکھنا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اسلام میں سر جھکا کر چلنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اگر ہم سر جھکا کر کے چلیں تو جان کا خطرہ، اور اگر سر اٹھا کر کے چلیں تو ایمان کا خطرہ، تو پھر کیا کیا جائے؟ ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام نے آپ کو سر جھکا کر چلنے کے لیے کہا ہے، آپ سر اٹھا کر کے چلیے، مگر اپنے آنکھوں کی حفاظت کیجئے۔ اگر کسی پرائی لڑکی پر آپ کی نظر پڑ گئی تو فوراً اپنی نظر کو موڑ لیجئے، اس کو ٹکٹکی لگا کر کے مت دیکھیے، اس لیے کہ ساری برائیوں اور سارے فتنوں کی جڑ یہی آنکھیں، آنکھیں ہی ساری بے حیائی اور ساری برائی اور سارے فتنے کا جڑ۔ آنکھوں ہی سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ اور شاعر بولتا ہے، آنکھوں آنکھوں میں کیوں اشارے ہیں، صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہم تمہارے؟ تو جواب کیا آتا ہے، نظر نے نظر کو اشارہ کیا، نظر ہے نظریہ خدا کی قسم، ساری برائیوں کی جڑ آنکھ ہے، اور یہیں سے فتنے کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر معاملہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ لہذا ان آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ تو اس حدیث میں اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنا مقام دیا ہے کہ نگاہ ڈالنے سے عورت میلی ہو جاتی ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی 5 کلو گوشت خریدتا ہے، اس کو چھپا کر کے لے کے جاتا ہے، کور میں لے کر جاتا ہے، کہیں کوا نہ آ کر کے جھپٹ لے جائے، کہیں چیل نہ آ کر کے اس میں چوچ مار دے۔ یہ عورت کی عزت اتنی اور عورت کی عظمت اتنی معمولی ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر کے گھومے، اسے ہر کوئی محرم نامحرم مرد اور نان مسلم سب کے سب اس کو دیکھے، یہ اتنی کم درجے کی چیز ہو گئی۔ مگر عورتیں خوش ہیں، عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم کو آزادی ملے مارکیٹ جانے کی، عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم کو آزادی ملے مال جانے کی۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنا اہم خزانہ ہے، آپ 10 روپیہ رکھتے ہو تو اندر چھپا کر کے رکھتے ہو، پیسہ رکھتے ہو تو اندر تجوری کے اندر رکھتے ہو۔ اللہ نے اس عورت کو اتنا تقدس عطا کیا ہے کہ نظر اور نگاہ پڑنے سے میلی ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے۔ اور عورت تو پوری کی پوری کھلی ہوئی چیز ہے، عورت کا مطلب ہوتا ہی ہے کھلا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة عورة فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت یہ پوری کی پوری کھلی ہوئی ہے۔ منافقین سے جب کہا گیا جنگ احزاب کے موقع سے کہ چلو لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کے لیے، تو انہوں نے جان دو بہانہ کیا مارا، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر عورت ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے گھر عورت ہے کیا؟ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے جنگ کے لیے۔ وہی لفظ یہاں لایا گیا ہے، المرأة عورہ، عورت کھلی ہوئی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ باہر بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے
تو استشرف شیطان، شیطان اپنی منڈی اوپر اٹھا کر کے دیکھتا ہے. اب جو لوگ عورتوں کو ٹکٹکی لگا کر کے دیکھتے ہیں وہ شیطان والا عمل کر رہے ہیں. شیطان استشراف جانتے ہو، کرین دیکھا، کرین کی منڈی ایسے اٹھی ہوتی ہے، اسی کو وہی لفظ استشراف لایا گیا ہے. استشرف ہے شیطان، شیطان اپنی منڈی کو ایسے اٹھا کر کے دیکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب عورت کھلی ہوئی چیز ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ڈھک دیا جائے، اسے برقع اور نقاب دے دیا جائے، اسے چھپا دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سختی کے ساتھ اسے حجاب کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں کی جماعت سن لو، تم گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں میں لازم رہو. تمہارا وقار، تمہاری عزت، تمہاری عصمت گھروں میں قرار رہنے سے ہے. اور دیکھو کائنات کا ایک اصول ہے، چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. اگر چاند سورج کے مدار میں داخل ہو جائے اور سورج چاند کے مدار میں داخل ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. اس دنیا کا چاند عورت ہے، اس دنیا کا سورج مرد ہے. تو جس طریقے سے اگر چاند سورج کے مدار میں داخل ہو جائے اور سورج چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، اسی طریقے سے اس دنیا کا چاند عورت ہے. اگر یہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے، اپنے مدار سے ہٹ کر کے مرد کے مدار میں داخل ہو جائے، تو اس کائنات کا، اس دنیا کا سارا خاندانی، سماجی، عائلی اور نسلی نظام تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. مرد اپنے مدار سے نکل کر کے، عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر کے ایک دوسرے کے مدار میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. اور یہ حمایت نسواں، یہ حقوق، عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ چلیں. جس طرح مرد آفس جاتا ہے ایسے عورتیں بھی آفس جائیں. جس طرح مرد کمپنیوں میں اور دکانوں پہ کام کرتے ہیں ایسے عورتیں بھی کام کریں. اور دیکھو آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کمپنیوں میں، فیکٹریوں کے اندر عورتیں بھی کام کر رہی ہیں. مرد حضرات بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں. کالجوں میں دیکھیں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اور لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں. لڑکے انہیں لڑکیوں کے چکر میں اپنا کیریئر، اپنی زندگی، اپنی سرٹیفکیٹ سب برباد کر رہے ہیں. 0 دے نہیں پا رہے ہیں، لڑکوں کے نمبرات کم آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ حقوق نسواں کی حمایت کرنے والے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ لڑکے یہ برباد ہو جائیں، مسلم نوجوان، مسلم قوم یہ برباد ہو جائے. اس لیے کہ نوجوان یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. یہ برباد ہو گئے تو پھر پوری قوم کو، پوری کمیونٹی کو برباد کرنے کے لیے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اسلام نے، اور عجیب بات ہے، ایک صابن جس سے آدمی نہاتا ہے، ایک شیمپو جس کو آدمی بالوں میں لگاتا ہے، اس کے اوپر ایک نیم مریا تصویر، ایک ادھننگی عورت کی تصویر ہوتی ہے. بتائیے کہ ایک صابن کا ایک نہانے سے کیا تعلق ہے؟ ایک صابن کا ایک ادھننگی تصویر اور نیم مریا تصویر سے کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے؟ صابن سے آدمی کو نہانا ہے، اس عورت کی ننگی تصویر کو کیا کرنا ہے؟ لیکن عورتیں خوش ہیں کہ ارے دیکھو صابن کے اوپر ہماری تصویر بنی ہوئی ہے، شیمپو کے پیکٹ کے اوپر ہماری تصویر بنی ہوئی ہے. عورتیں خوش ہیں. مردوں کو دیکھیے ماشاءاللہ پورے لباس میں رہتے ہیں، عورتوں کو دیکھیے مختصر سے مختصر لباس، کم سے کم لباس پہنتی ہیں. اور اللہ تباہ و برباد کرے ان فلم والوں کو، ان ہیرو اور ہیروئنوں کو کہ انہوں نے تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، فیشن کے نام پر، آرٹ کے نام پر اور نہ جانے کن کن چیزوں کے نام پر یہ بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلا رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت کو ڈھک دیا جائے، نگاہ پڑ جائے تو اسلام نے ایک تو ان کے وجود کا حق دیا ہے، دینی حق عطا فرمایا ہے، معاشرتی حق عطا فرمایا ہے. ماں کی روپ میں ہے تو جنت اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے، خالہ کی شکل میں ہے تو گناہ کبیرہ سے بخشش اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، بیٹی اور بہن کی شکل میں ہے تو باعث دخول جنت ہے، بیوی ہے تو باعث سکون قلب و راحت ہے. نگاہ پڑ جائے تو میلی ہو جاتی ہے. اور آگے اگر کوئی شخص اس عورت کے اوپر تہمت لگائے، ایسی اور ویسی باتیں کرے تو حکم ہوا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. اسلام کو یہ قطعاً برداشت نہیں ہے کہ کوئی عفیفہ پاک دامن عورت پر
جس کا کسی سے کوئی افیئر نہیں ہے، جس کا کسی سے کوئی ناجائز اور تعلق و سمبند نہیں ہے، کوئی اس کے تعلق سے ایسی اور ویسی باتیں کرے، اس کے اوپر الزام تہمت لگائے، اگر کوئی لگاتا ہے فجلدوہم 80 جلدہ، 4 گواہ لے کر کے آئے، اگر 4 گواہ نہیں لے کر کے آ سکتا ہے تو کیا مار مار کر کے حد قذف لگائی جائے، اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے، اس کی کھال اتار لی جائے، 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے جائیں اس کو۔ یہ اسلام نے ایک عورت کو تقدس عطا کیا ہے، ایک عورت کو عزت دی ہے کہ اگر عورت کے اوپر کوئی الزام لگائے، کوئی تہمت لگائے تو مار مار کر کے اس کی کھال ادھیڑ دی جائے، اس کی کھال اتار لی جائے۔ اور اگر کوئی اس کی عصمت کو تار تار کرے، اس کی عزت سے کوئی کھیلنا چاہے تو حکم ہوا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، زمین میں گاڑ کر کے پتھروں سے مار مار کر کے اس کی جان لے لی جائے۔ یہ اسلام کو قطعاً برداشت نہیں ہے کوئی آدمی کسی عورت کی عزت سے کھلواڑ کرے، زمین میں گاڑ کر کے پتھروں سے مار مار کر کے اس کی جان لے لی جائے۔ یہ اسلام کا نظام ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 جلدہ، 100 کوڑے مار مار کر کے اس کی بھی کھال اتار لی جائے، اس کی بھی چمڑی ادھیڑ دی جائے، اور اس کو 1 سال کے لیے شہر سے باہر کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ یہ عورتوں کی عفت، ان کی حیا، ان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے عورتوں کو ان کا حق دیا ہے۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ جس طرح حق مردوں کو حاصل ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی حق حاصل ہے۔ حقوق کے معاملے میں کوئی کمی بیشی نہیں، ذرہ برابر کمی بیشی نہیں۔ ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ دے دیا گیا ہے۔ اور پاگل سے پاگل آدمی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عورتیں اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنی اسٹرکچر کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے وہ مردوں سے کمزور ہیں۔ وہ فطری طور پر کمزور، وہ ذہنی طور پر کمزور، وہ جذباتی طور پر کمزور۔ اور فطرت کا تقاضا یہ ہے، اسی کمزوری کا تقاضا یہ ہے کہ مردوں کو ایک درجہ ان پر دے دیا جائے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے۔ جس طرح پھول ہوتا ہے، پھول کو کانٹوں سے گھیر دیا جاتا ہے، اللہ نے گھیر دیا ہے تاکہ پھولوں کی حفاظت ہو سکے، تو اس طرح اگر عورتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ دے دیا ہے تو اس میں عورتوں کی توہین کہاں ہے؟ کہاں توہین ہے عورتوں کی؟ آپ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی۔ تب تک ان باتوں کو محفوظ آپ اپنے دماغوں میں محفوظ رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کی عظمت، ان کے وقار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔